بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی توہین اور ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آئیے آج بھی اسی مضمون کی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک جگہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ آداب مجلس رسول سے نا واقف عامی لوگ دیر دیر تک اپنے لا تعلق قصے سناتے رہتے تھے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247۔ یعنی یہ اپنے آپ کو رسول بنا لیا، پھر لوگ جو اس کے سامنے آ کے مختلف باتیں کرتے ہیں تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے پاس لوگ مختلف قسم کے بے تعلق باتیں لا کر سناتے رہتے تھے، تو تیرے پاس کون سی اچھی باتیں لا کر سنائیں گے، اور تیری مجلس میں آنے والے وہ کون سے کمال کے لوگ ہوں گے جو بے تعلق باتیں نہ سنائیں۔ جیسا آدمی ہوگا اسی طرح کے تو واقعات سنائے جائیں گے۔ دوسری جگہ ہے کہ قادیانی کے 2 مرید اونچی بولنے لگے، یعنی زور سے اس کے سامنے گفتگو کرنے لگے، تو قادیانی نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کے آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ یعنی اپنے آپ کو نبی بنا لیا، پھر اس کے بعد سامنے گفتگو کرنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ نبی سے زیادہ اونچی آواز سے بات مت کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنا الہام کیوں نہ پیش کیا اس سلسلے میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی قرآن کی آیت کیوں پیش کی۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ اپنے کمال کا نمونہ دکھاؤ، تو ایک کاریگر نے بہت عالیشان دیوار بنا کر نقش و نگار سے آراستہ کیا، دوسرے کاریگر نے انتہائی چمکا دیا، جب درمیان سے پردہ اٹھایا تو سب نقش و نگار اس میں آ گئے۔ لکھنے کے بعد قادیانی لکھتا ہے کہ مرزا لکھتا ہے کہ قادیانی نے جب ذلی نبوت کا دعویٰ کیا تب مرید سمجھا کہ یہ تو اپنی مثال دی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ تو دیکھا آپ نے کیسی مثال دی، یعنی مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرا دل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں چمک گیا ہے، اور اتنا چمک گیا ہے کہ میرے اندر آپ علیہ السلام کا سایہ آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں چمکی ہے دیوار، کہاں چمکا ہے دل، پوری زندگی کے اخلاق اور کیریکٹر بتا رہا ہے کہ گانجا، شراب، زنا، گالیاں، یہ کیا زندگی چمکنا کہتے ہیں، دل کا چمکنا اسی کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی تھی۔ اسی طرح ایک جگہ مرزا کا بیٹا نقل کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک، مسیح موعود علیہ السلام سے مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں لوگ کہ مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں داخل ہونا مسلمان ہونا نہیں تو اور کیا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100۔ کہتا ہے کہ مسیح موعود یعنی اس نالائق پر ایمان لانا، اسی کو اسلام کہنا، اسلام لانا اور مسلمان ہونا کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اسلام ہے ہی نہیں۔ یعنی ان کے یہاں اسلام بس اس پر ایمان لانے کا نام ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہے ان کی حقیقت، اگرچہ وہ الفاظ سے کچھ بھی بیان کریں۔ مرزا بشیر احمد کا ماموں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل ایک مضمون کے شروع میں لکھتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور عادات پر کچھ تحریر کروں۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب خود مرزا قادیانی کو مراد لے رہا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120۔ بلکہ ہماری تو خواہش ہی ہے کہ اس مرزا قادیانی کے حلیے اور اس کے بارے میں کچھ تحریر کریں تو ہمارے لیے بہت معاونت ہو جاتی تھی اس کی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں۔ بلکہ تحریر کی گئی ہے، مختلف لوگوں نے اس سلسلے میں پیش کیا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن یہ بھی لکھ دیتا تو مزید چیزیں بڑھ جاتی۔ مرزا قادیانی کو لوگوں کے سامنے واضح طور پہ پیش کیا جاتا، اور واضح طور پہ کہ دیکھیں اس کے اخلاق یہ ہیں اور اس کے عادات یہ ہیں۔ جس کا حلیہ اتنا خراب ہو، نحوست چہرے پہ برس رہی ہو، تو کیا وہ نبی بننے کے لائق ہے؟ میر اسماعیل ہی کہتا ہے
ایک بستے میں مجھے ایک پرچہ ملا جس پر حضور کا اپنا دستخطی یہ مضمون لکھا ہوا تھا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی، اور اس وحی پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس وحی پر بھی یقین کرتے ہیں جو آخری زمانے میں مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی پر نازل ہوگی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ دیکھا اس میں جو آخر والا لفظ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں آخرت سے مراد قیامت ہے، آخرت ہے، لیکن اس نے آخرت سے مراد آخری زمانے میں آنے والا مسیح موعود مراد لیا ہے۔ آخری زمانے میں آنے والا خود اپنا نام اس نے مراد لیا ہے کہ جو لوگ تجھ پر ایمان لانے والے ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک کی تعریف، کتنی بڑی تعریف، اور قرآن شریف کے ساتھ کتنی بڑی توہین اور کتنی بڑی خیانت اس نے کی ہے۔ یہ تھی اس کی چند تحریرات جس میں اس نے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا، قرآن شریف کا بھی مذاق اڑایا، اور اپنی ذات کو انبیاء سے اونچا بتا کر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے لوگوں سے ساری امت کی حفاظت عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ بالخیر اور ختم نبوت پر ایمان کے ساتھ ہماری زندگی کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔